اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ چھوٹے مجرم نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میں نے قوم عاد اور قوم سمود کو اس جرم کی وجہ سے تباہ و برباد کیا ہے۔ قرآن میں جو قوموں کی تباہیوں کے واقعات ہیں نا، ان پہ ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ خود ایک پاگل ہونے کی اور بوکھلاہٹ کی دلیل ہے۔ جو خبریں ہوتی ہیں نا وہ سائنسدان ثابت نہیں کرتے۔ اب سائنس سے ثابت کر سکتے ہو کہ کربلا کا واقعہ ہوا تھا، یہ سائنسدان بتائیں گے؟ آئنسٹائن بتائے گا؟ یہ مورخین بتائیں گے، تاریخ دان۔ ہسٹری کا جو تعلق ہے وہ مورخین سے ہے، اس کا سائنسدانوں سے تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن نے جو واقعات پچھلی قوموں کے بیان کیے ہیں ان میں وہی واقعات ہیں جو یہود و نصارہ پہلے سے بیان کرتے چلے آ رہے تھے۔ قرآن کوئی نیا واقعہ بیان نہیں کرتا، عام طور پہ قرآن کی عادت نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں بہت سے واقعات ہیں، پھر اللہ آخر میں فرماتے ہیں تصدیق الذی بین یدی، یہ واقعہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو قرآن سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب قرآن نے بیان کیا نا، اب دیکھو یہ بہت عجیب واقعہ ہے نا کہ قوم عاد اور قوم سمود جو بڑے قد آور تھے، قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر نے ان سے کہا کہ آخرت واقع ہوگی، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ ان قوموں نے کہا نہیں دینا ہے۔ اس پہ پیغمبروں کے اور ان کے مناظرے ہوئے، بحثیں ہوئی، مکالمے ہوئے جو قرآن میں مذکور ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہمیں غضب آیا اللہ کو، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو ایک زوردار آواز سے اڑا دیا ہم نے، چیتڑے بڑھ گئے، کلیجے پھٹ گئے، مر گئے، وہ اتنا غضب آیا اللہ کو۔ اگر یہ واقعہ واقعی صحیح مان لیا جائے تو انسان کے دل کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد اما عاد، قوم عاد وہ بھی بڑی طاقتور تھی، اس قوم کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی انکار کیا۔ ایسے نہیں ہو گیا کہ پیغمبر آئے، انہوں نے کہا قیامت ہوگی، قوم نے کہا نہیں ہوگی، فوراً اللہ نے ہلاک کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کی پہلے۔ صالح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم سمود نے بےہودہ قسم کے مطالبے شروع کر دیے۔ ان میں ایک مطالبہ یہ بھی کہ اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو تو پہاڑ سے اونٹنی نکالو۔ کوئی تک بنتا ہے اس سوال کا؟ ہے بھائی؟ بےہودہ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہی فضول سا، بس بیٹھے بیٹھے نہیں آدمی کہ تو یہ کر کے دکھا دے۔ اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، لیکن کہا کہ اب اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد اب تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ پہلے تو بڑی مہلت ملی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ بھئی قیامت قائم ہوگی اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل مقصد تو بت پرستی چھڑوانا تھا نا۔ اصل مقصد صالح علیہ السلام کا یہ تھا کہ قوم سمود بت پرستی کو چھوڑ دے، ایک خدا پر ایمان لے آئے۔ تو اس کے لیے جو دلائل دیے جا رہے تھے وہ کافی تھے۔ بھئی یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، وہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے۔ کامن سینس کی بات ہے نا، تو اتنا کافی تھا نا، دلائل کی دنیا میں جیت گئے مناظرہ حضرت صالح علیہ السلام۔ لیکن نہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف دلائل کی دنیا میں
اتنا کافی نہیں ہوتے کہ لوگ ان دلائل کو مان لیں. انسان کو جب تک آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا, وہ انسان کا بچہ بولو نہیں بنتا. ابھی میرا ایک قلات میں ہندوؤں کے مندر میں وزٹ ہوا, ساری دنیا نے دیکھا. کتنا بڑا دل رکھ کے ہم مندر گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مندر جایا کریں, وہاں پوجا پاٹ کیا کریں, ان کے لیے ان کا دین ہے, آپ کے لیے آپ کا دین. میرا بڑا مقصد یہ تھا جانے کا, یہ دنیا کو دکھانا کہ دیکھو میں جب بھی قلات گیا ہوں نا, مجھے یہاں پتا چلا کہ ہندو ہیں اور بڑے صدیوں سے رہ رہے ہیں بڑی تمیز سے, امن اور شانتی کے ساتھ. حالانکہ قلات کے مسلمان تو یعنی تقریباً 100% لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہیں. بہت پرانی ریاست رہی ہے قلات مسلمانوں کی. تو میں نے یہ میسج دینا تھا دنیا کو, خاص طور پر ہندوستان کو, کہ بھئی دیکھو یہاں ہندو کتنی تمیز سے امن شانتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. مندر صدیوں پرانے مندر بنے ہوئے ہیں, آج تک کسی کو نہ گن پوائنٹ پہ مسلمان کیا گیا, نہ کسی کو تنگ کیا گیا, نہ کسی کو چھیڑا گیا. مسلمان اپنے مذہب پہ تمیز سے عمل کرتے, کسی ہندو کو نہیں چھیڑتا. حالانکہ ہندو مینورٹی میں 2% ہوں گے, لیکن ہندوؤں کے پاس تجارت ہے, مالدار ہیں, کھاتے پیتے, ان کے بڑے بڑے بنگلے میں بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں جو میں نے نہیں دکھائیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام ہندو کہتے بھائی مفتی صاحب زندہ باد, مزہ آ گیا, جیسے کہ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, بہت پازیٹیو کمنٹس آئے. لیکن ایک ہندو صحافی نے اتنی ساری پازیٹیو چیزیں, بلکہ جو ساری پازیٹیو ہی تھیں اس میں ایک نیگیٹو نکال کے لوگوں کو اسلام کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی ہے. یہ ہے جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, تو آپ کو جب کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے, اچھی باتوں کو بھی آپ کہاں لے کے جاتے ہیں, گندی باتوں کی طرف. میں نے وہ ہندوؤں کے جو مہاراج تھے یا جو بھی پنڈت تھے ان سے کھلی بے تکلفی تھوڑا مزاح کر لیا, بھائی آپ تو بڑے گورے گورے لگ رہے ہیں, اور ہندوؤں میں اتنے گورے فرسٹ ٹائم دیکھیں. کہ مزاح ہے, یہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن اس کو ہائی لائٹ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک مولانا صاحب انتہائی اقلیت میں رہنے والے ہندو, ان کے مندر میں جا کے چائے پی کے, وہاں چیوڑا کھا کے, جو کھاتا بھی نہیں ہوں میں چیوڑا, اور وہ کیا کیا ہوتا ہے بیکری کا سامان, وہ ساری چیزیں کھا کے بالکل, اور علماء کے ساتھ JUI کے جو وہاں حضرات ہیں نا جمعیت علماء اسلام کے, وہ سیاسی لیڈر میرے ساتھ موجود تھے. اتنا پروٹوکول ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھ رہے. ایک جو میری عادت ہے ہر جگہ تھوڑا بہت, یار اتنے گورے چٹے ماشاءاللہ, گورے سے مراد یہ نہیں کہ ہندو سارے بلیک ہوتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ اتنے پٹھانوں کی طرح لال سرخ اور ماشاءاللہ ہیلدی. یہ فرسٹ ٹائم ان کی ذات سے مزاح کیا تھا, وہ نکال لیا.